حضرت عمر نے پوچھا رہے کہاں گھوم رہا ہے؟ دیکھا امیر المومنین کسی کام سے گیا تھا، اور ان کو یہ بغل میں کیا دبایا؟ ان کو جی دودھ ہے، دودھ ہے، ان کو کیوں دبایا؟ ان کو جی گرم تھا، نکالو، نکال کر کے دکھاؤ۔ لیکن دلی دل کے اندر اللہ کے سامنے دل رو رہا تھا ایک شخص کا کہ یا اللہ میری ستاری کر لے، میری غفاری کر لے اور مجھے عمر چھوڑے میرے۔ چنانچہ جب اس نے رونا شروع کر دیا، دلی دل کے اندر اللہ سے التجا کرنی شروع کی اور یہ کہا اے دعا جہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھر دے رک گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی حق پرستوں کی اگر کی دل جوئی نہیں، تانا دہنے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قبول، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد پسند آ گیا۔ جب اس میں ہاتھ کانپ رہے ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بغل میں سے بوتل نکالی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ شراب دودھ ہی سے بدل دی۔ تو جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگوں میں برابر کیوں نہ بنا ہو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں 100 رحمتیں تھی، ایک رحمت اللہ نے اپنے بندوں کے پاس بھیج دی، دنیا کے اندر بھیج دی، جس سے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے بات کرتے ہیں، جانور ہو، چرندے ہو، درندے ہو، پرندے ہو، ساروں میں ایک رحمت اللہ کی ہے، اور 99 رحمتیں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، ان گناہگاروں کے کام آئیں گے جنہوں نے اپنے اصل مقصد کو دنیا کے اندر آ کر کے سمجھا نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن 2 شخصوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا کہ یہاں جاؤ، ارے تم نے میری برابر نافرمانی کی، تم کو پیدا کس لیے کیا تھا، تم کر کے کیا جائے؟ چنانچہ یہ حکم ہوگا کہ جاؤ بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، جاؤ جہنم کے اندر بھاگ جاؤ۔ چنانچہ ایک تو بھاگ کر تیزی کے ساتھ میں جائے گا اور دوسرا پیچھے کی طرف پر مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا کہ یہاں جاؤ۔ بھاگنے والے کو بلا کر کے کہا جائے گا کہ بھاگ کر کیوں جا رہا تھا؟ پروردگار اس لیے بھاگ رہا تھا کہ دنیا کے اندر تو تیرا حکم ماننا نہیں، لاؤ جہاں میں تیرا حکم ماننی، کہ اچھا یہاں میرا حکم ماننا ہے، کہ جی ہاں میرا حکم ماننا ہے، کہ جا جا میرے رحمت سے جنت میں چلا جا۔ دوسرے کو بلائے گا کہ تو بار بار پیچھے کی طرف سے مڑ مڑ کر کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کہے گا کہ پروردگار اس لیے دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور سکتا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ میرے پر رحم فرما دے اور مجھ کو واپس بلا دے، کہ اچھا میری رحمت کو امیدوار تھا، یہاں پروردگار تیری رحمت کو امیدوار تھا، کہ اچھا جاتا میری رحمت سے جنت میں چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہو جائے گی جب تک میں بھی جنت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نسو کا نام سنا ہوگا، نسو ایک شخص تھا، ایک مرد تھا، لیکن شکل اس کی عورتوں جیسی ہے۔ بادشاہ نے رکھ لیا نوکری کے لیے کہ ہمارے یہاں گھر میں نوکری کرتی رہے گی، کام کاج کرتی رہے گی، یہ عورت ہے، لیکن تھا وہ مرد، حقیقت میں مرد تھا، چہرہ اس کا عورتوں جیسا تھا۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ نے اس کو رکھ لیا تو وہ عورتوں کے ساتھ میں مل جل کر کے رہنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ میں بد پھیل کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لڑکی بھی اس کو اندر لے جاتی تھی، کوئی مالش کرا رہی ہے، کوئی ٹانگیں دبا رہی ہے اور یہ مالش کو خدمت خوب کر رہا ہے۔
آخرکار ایک دور جیسا ہوا، بادشاہ کی گھر والی کا ایک بڑا قیمتی جوہر موتی گم ہو گیا۔ اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ بھئی جتنی بھی نوکرانی ہے سب کو ننگا کر کے ان کی تلاشی لو، تلاشی لو ان کی موتی۔ چنانچہ سب کے کپڑے اترواتے، سب کے کپڑے اترواتے، تلاش کیا موتی کو، لیکن کہیں نہیں کیا۔ آخر میں اعلان ہوا کہ نسو کے کپڑے بھی اتارو۔ نسو کے کانوں میں جب یہ بات پڑی فوراً پسینے آ گئے، ڈوب گیا پسینوں میں اور چکر کھا کے گر گیا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ستاری کرے، ستاری کرتے ہونے میں تو آج مارا گیا، کیونکہ میں مرد ہوں، میں عورت نہیں، تو سب جانتا ہے، اس لیے مجھے آج مار ڈالے گا، بادشاہ چھوڑے گا۔ چنانچہ اس نے رونا جب شروع کیا تو تھوڑی دیر میں آواز آئی کہ میں رہنے دو، نسو کے کپڑے مت اتارو۔ وہ موتی، گمشدہ موتی تھا، وہ مل گیا۔ چنانچہ جب سانس، ٹھنڈا سانس آیا اور اللہ کا شکر کیا، سجدے میں گر گئے کہ پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، اگر آج ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور روزوں کی قدر کرے اور رونا شروع کرتے، تہجد پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، واحد اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ سارا دن سارے رات بہت سے واحد خراب کر دیتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اللہ کا وہ دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ارے اللہ تعالیٰ کا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ایک شخص کا کفر نام بنی اسرائیل ہے، نبی نے فرمایا کہ کفر نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا گناہ کا ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر کے اس کو بدفعلی کے لیے تیار کر دیا۔ چنانچہ جب یہ لڑکی کے پاس بدنیت سے آیا، بدفعلی کے لیے آیا تو عورت کانپنے لگی۔ تو کفر کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیا میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ نے کہا آپ کا ادا کیا ہے، لیکن میں نے زندگی بہار کر کے کام کیا نہیں، میں نے زندگی میں کبھی ایسا گناہ کیا نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہی ہوں، کیونکہ وعدہ اس لیے کر لیا تھا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے تھے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں دوستو، صحابہ کرام کے حالات ایسے کہ ماں نے ہانڈی چولہے کے اوپر چڑھا رکھی ہے اور آگ جلا رہی ہے، بچے بل بلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹے ابھی کھانا پک رہا ہے، تیار نہ ہوا تم کو کھلایا جائے گا۔ بچے بھی روتے روتے سو جاتے ہیں، درختوں کے پتے چباتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات بھی تھے، درختوں کے پتے چلا اور درختوں کے پتے کھا کھا کر زندگی گزاری۔ حضرت ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے ہوئے جا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، راستے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا اس کوڑے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو 3 دن کی روزی مل گئی، 3 دن کا کھانا مل گیا۔ اس کو اٹھایا، دھویا اور گھر پر لے گئے، دھو کر کے دہکتے ہوئے چولہے کے اندر رکھا اور وہ جل گیا، خاک ہو گیا، راکھ بن گئی۔ 3 دن تک پانی کے ذریعے سے اس راکھ کو اپنے حلق سے اتارا، پانی کے ذریعے سے۔ ایسے حالات تھے۔ چنانچہ یہ عورت کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ عورت کے پاس جب یہ بد پھیلنے کے لیے پہنچا تو عورت کانپنے لگی، چلانے لگی۔ کفل کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیا تیرا حق ادا نہیں کیا؟ میں کہا حق ادا کر دیا، لیکن میں نے آج تک یہ زندگی میں کام نہیں کیا۔ رو رہی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ تو کفل کہنے لگا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے تو آج میں بھی تیرے ہاتھوں پر پکی سچی توبہ کر رہا ہوں۔ اتفاق سے توبہ کرتے ہی اسی رات میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرمائی۔ تو بھائیو جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دیتا ہے۔ دیکھو چند دنوں کی زندگی ہے، ہم بھی دنیا کے اندر اور تم بھی دنیا کے اندر مہمان بن کر کے آئے ہیں، مرنا ضرور ہے، جیسے کرنی ویسے بننی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسا ہم کریں گے ایسا ہی پائیں گے، آخرت میں ایسے ہم کو اس کو بدلہ ملے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے، خدا کو ہے ٹھکانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن۔ دوستوں کو ہم ہمارے چند چند باقی ہیں، رمضان کا مہینہ یہ چل رہا ہے، کچھ دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کی خوب عبادت کریں، گھر گھر قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر ہو۔ یہ آسمانی عذاب اسی لیے آتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو گناہ ہے یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بھائیو ہم سب اللہ سے پیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، سبھی ڈریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا اللہ اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔